اور اس سیگمنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح یہ دہشت گرد پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور پاکستان میں ایک کون سا وہ جال ہے بہت بڑا دہشت گردی کا جو جب وہ چاہیں اسے وہ چپ کرا دیتے ہیں اور یہ سلیپر سیل جو ہیں غائب ہو جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں، اور جب چاہیں جیسے کہ ابھی ہوا اچانک 1 ہفتے یا 10 دن کے اندر ان سب کو ایکٹیویٹ کر دیا اور بڑے منظم طریقے سے کراچی سے لے کر کوئٹہ، پھر اوران سے بنو سے پشاور سے لاہور سے 7 شریف، جب چاہیں اور جیسے چاہیں وہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور پاکستان میں جو ہے پاکستان کو ایک طرح سے ڈیسٹیبلائز کر دیتے ہیں. اور یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو طرف جو ہے ہم پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے، 200 ملین پاپولیشن ہے، اتنا بڑا ملک ہے، 5ویں 6ٹھی دنیا کی سٹینڈنگ آرمی ہے، سب سے بڑی فوج، اور ہم بحر عرب کے اندر اور انڈین اوشن میں ہم بابر میزائل ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم ابابیل ٹیسٹ کرتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے انڈیا کی جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، ان کا جو ایئر اسپیس ہے اسے نکارہ بنا دیتا ہے. یہ ٹیسٹ نکارہ بنا دیتے ہیں انڈیا کے ایئر اسپیس کو دفاع کرنے والا جو سسٹم ہے اسے نکارہ بنا دیتے ہیں یہ ٹیسٹ ہمارے. تو ایک طرف تو ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دشمن، ہمارے علاقائی دشمن جب چاہیں وہ اندر سے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، جیسے کہ اس وقت انہوں نے ملک کو ہلا دیا ہے اور ہم بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اس دہشت گردی کے لہر میں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کیسے یہ چیز ہو رہی ہے؟ یہ باتیں جو میں آپ کو بھی بتانے جا رہا ہوں یہ ہم پہلے بھی بہت کر چکے ہیں. ایک وقت جب ہم یہ باتیں کرتے تھے تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا باتیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ باتیں صحیح ہیں. لیکن یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بجائے کہ ہم کنفیوز ہوں. اور وہ جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو باتیں بتائی تھیں کہ میڈیا کے اندر جو ہے اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں، اور یہ وہ وقت نہیں ہے جہاں پہ ہم بار بار ریپیٹ پہ فوٹیج لگائیں اور اپنے آپ کو ڈی مورلائز کریں اور لڑیں آپس میں اور ذمہ داریاں پوائنٹ سکورنگ کریں. یہ فلاں سیاسی جماعت کی تھی، یہ فلاں فرقے کا ایشو ہے، یہ فلاں مسلک کا ایشو ہے. نہیں، اس وقت پاکستانیوں کو قتل کر رہے ہیں. سمجھیں آپ کہ گیم کیا ہے. اور بہت خوشائند بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو عسکری اور سیاسی قیادت دونوں بڑی کلیئرٹی ہے. انہوں نے بالکل واضح طور پہ اس وقت بتا دیا ہے کہ یہ ساری پلاننگ جو ہو رہی ہے یہ افغانستان سے ہو رہی ہے. اور ہاسٹائل پاورز، دشمن قوتیں ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں، جس کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ انڈیا ہے. اس میں آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے ہینڈلرز جو ہیں وہ انڈین ہیں. وہ یو پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انڈینز جو ہیں اور افغانستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انڈینز جو ہیں وہ ہینڈلرز ہیں، وہ پلانرز ہیں اس دشمنی اس لہر کے دہشت گردی کے پاکستان میں. اس کے جو فٹ سولجرز ہیں، جو اعلی کار بن رہے ہیں، وہ یا پاکستانی ہیں یا افغان ہیں. یہ کلیئر ہے. اور جو وہ جگہ جہاں پہ پلاننگ ہو رہی ہے، جہاں سے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، جو لانچ پیڈ ہے، وہ افغانستان ہے. تو یہ کلیئرٹی جو ہے ہمارے پاکستانیوں کے ذہن میں اس وقت ہونی چاہیے کہ جو پلاننگ کرنے والا ہے وہ انڈینز ہیں اور کچھ خطے کے اندر اور لوگ جو ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. انڈینز ہیں اور کچھ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہیں. اور جو اعلی کار بن رہے ہیں، وہ ریکروٹ ہونے والے، وہ پاکستانی ہیں یا افغان ہیں. اور جو لانچ پیڈ ہے وہ افغانستان ہے. تو یہ کلیئرٹی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یہ جال اس وقت میں آپ کو بتا دوں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہ اس وقت میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، آپ ہو سکتا ہے جیکب آباد میں ہو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کوئٹہ میں ہو سکتا ہے پشاور میں ہو سکتا ہے آپ 7 شریف میں ہو سکتا ہے آپ کراچی میں ہو. لیکن آپ یہ چیز ایک ذہن میں رکھیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا جاسوسی اور دہشت گردی کا جال ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھروں کے درمیان جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے. یہ بالکل پھیلا ہوا ہے. یہ آپ کو حکومت نہیں بتائے گی یا آپ کو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ نہیں بتائیں گی، کیونکہ وہ خوف اور ہراس نہیں پھیلانا چاہتی. لیکن حقیقت یہ ہے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کہ حقیقت یہ ہے کہ جب گلبشن یدف حاضر سروس انڈین انٹیلیجنس آفیسر پکڑا گیا تھا اور اس سے جو تحقیقات ہوئیں، اس کے بعد کوئی 480 کے لگ بھگ پاکستانی اور کچھ غیر ملکی پکڑے گئے تھے پورے پاکستان سے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں،
اور انٹیلیجنس ذرائع جو ہیں, جو لا انفورسمنٹ ہیں پاکستان کی, ہماری سویلین اور ملٹری مختلف ذرائع جو ہیں وہ بتاتے ہیں, ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جو 480 پکڑے گئے تھی تو وہ لوگ ہیں جن تک ہم پہنچ گئے, اور ہو سکتا ہے کہ ایکچوئل جو جال ہے وہ اس سے 4, 5 یا 6 گنا بڑا ہو. یہ ممکن ہے 4 یا 5 یا 6 گنا بڑا جال دشمن کا پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے. یہ فیکٹ ہے. یہ کون لوگ ہیں, یہ کس کا جال ہے؟ یہ بہت سارے لوگ ہیں. کچھ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ہیں, جو ریکروٹ ہو گئے ہیں, جس طرح کے کلبھشن یادو کے ساتھ کام کر رہے تھے, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو آ کے یہاں پہ وقت گزارتے ہیں. بائی دا وے, کلبھشن یادو بھی یہاں آ کے پاکستانی لباس کے اندر یہاں پہ گھوم پھر رہا تھا, لیکن وہ صرف ایک نہیں ہے. اس سے پہلے ایک اور آدمی تھا جس نے آ کے ایک اور دربار, کل تو 7 شریف میں دھماکہ ہوا ہے, وہاں پہ اتنے ہمارے بچے, عورتیں, لوگ شہید ہوئے ہیں. لیکن آج سے کچھ سال پہلے ایک اور بڑا مشہور انڈین آج کل ہے, وہ انڈین بڑا مشہور ہے, بھارتی شخص, لیکن آج سے چند سال پہلے ایک اور بھارتی شخص پاکستان آیا تھا اور ایک دربار میں اس نے پناہ اختیار کی تھی اور وہاں چھپا رہا. ہو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اس دربار پہ انشاءاللہ آگے چل کے بھی کبھی کچھ نہ ہو, لیکن اس دربار کے احاطے میں ایک اور بھارتی شخص چھپا رہا کئی سالوں تک, اور جب وہ واپس بھارت گیا اس نے بڑے فخر سے ایک سیمینار میں ایک لیکچر دیا, اور وہاں پہ اس نے بتائی اپنی کہانی کہ کس طرح وہ داتا دربار میں چھپا رہا. کون تھا یہ شخص؟ اس کی ویڈیو دیکھیں. ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک لاہور کے اندر میں ایک بڑی بھاری وہ ہے اولیاء کی ایک مزار ہے جس پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں. تو نیچرلی میں کیونکہ ایک مسلم اس میں رہتا تھا اور اس کے ساتھ میں رہتا تھا, تو میں وہاں سے گزر رہا تھا اور میں اس اولیاء کی اس میں آیا اور مسجد سے واپس آیا اور ایک اس میں ملا. تو ایک آدمی ایک کونے پہ بیٹھا ہوا تھا, بڑی آکرشک اس کا ویکتو تھا, بڑی سفید لمبی داڑھی تھی. اس نے مجھے بلایا, اس نے کہا تم ہندو ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہتا میرے ساتھ آؤ. میں اس کے ساتھ چلا گیا. وہ مجھے 2-4 گلیاں لے جا کے چھوٹے سے کمرے میں لے گیا. اس نے دروازہ بند کر دیا. اس نے کہا دیکھو تم ہندو ہو. میں نے کہا آپ کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہنے اس نے کہا دیکھیں آپ کے کان چھیدے ہوئے ہیں. اب پتہ نہیں بچپن میں ہمارے یہاں ایک پرتھا ہے, میں جہاں کا رہنے والا ہوں, کہ کانوں کو چھیدنے کے ایک کن ویدن کا ایک وہ ہوتا ہے, ایک وہ ہے. اب شاید کم ہو گئی ہے, لڑکوں کی نہیں, اب لڑکیوں کی ہوتی ہے, لیکن میرے ٹائم پہ لڑکوں کی بھی ہوتی تھی. تو میں نے کہا ہاں یہ تو ہے, کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں نے کہا میں بعد میں کنورٹ ہوا. اس نے کہا تم بعد میں بھی کنورٹ نہیں ہوئے. خیر اس نے کہا کہ اس کی پلاسٹک سرجری کروا لو, اس طرح سے گھومنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. خیر وہ میں نے کروا لی یا نہیں کرا, اس کے بعد میں بھی ہے دکھائی دیتے ہیں, کم دکھائی دیتے ہیں پر دکھائی دیتے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ بتائیے اتنی سوکشم درشٹی اور اتنا نہیں, میں نے کہا, اس نے کہا دیکھو پتا میں نے ایسا کیوں کہا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ میں بھی ہندو ہوں. اور اس نے کہا کہ دیکھو میرا سارا پریوار ان لوگوں نے مار دیا تھا, میں یہاں پر کسی طرح سے اپنے دن کاٹ رہا ہوں. مجھ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں, لیکن میں نے بھی اپنا بیس بدلا ہوا ہے. لیکن دیکھو اس کمرے کے اندر, اور پھر اس نے ایک الماری کھولی, اس کے اندر میں ایک شیو جی کی اور ایک درگا کی ایک وہ رکھی تھی. اسے کہا دیکھو میں ان کی پوجا کرتا ہوں, لیکن باہر جا کے مسجد کے اندر میں سب لوگ میرے کو یہاں کا ایک ریسپیکٹڈ علماء سمجھ لیجیے, علماء تو نہیں لیکن وہ سمجھ لیجیے مطلب ریلیجیس مین کی طریقے سے وہ کرتے ہیں. یہ اجت دوول صاحب ہیں, انڈیا کے 007 جیمز بانڈ, جو اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں. جب یہ لیکچر انہوں نے کہیں دیا تھا, انڈیا نئی دلی کی کسی ظاہر ہے کہیں اہم جگہ پہ یہ لیکچر دیا تھا,
اور وہاں پہ بڑا اپنے آپ کو ہیرو بن کے دکھا رہے تھے. تو یہ آپ کو میں اس لیے دکھا رہا ہوں, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ وقت ہے اس وقت یہ یاد تازہ کرنے کا کہ یہ اس طریقے سے جال آپ کے ملک کے اندر ابھی بھی بچھی ہوئی ہے. تو یہ تو نکل کے چلا گیا تھا. کلبھوشن یادو جو ہے ان کا ساتھی, وہ پکڑا گیا, وہ ابھی ہمارے پاس ہے, وہ پتہ نہیں ہمارے پاس کیوں ہے. اس پہ بھی اگلے سیگمنٹ میں آپ بات کرتا ہوں, آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستانی اقدامات میں ایک اقدام اس کے حوالے سے بھی ہے, کلبھوشن یادو کے حوالے سے, لیکن وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے, اس سے پہلے بھی پاکستان نے بڑے لوگ پکڑے ہیں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ, دیکھیں, یہ سربجیت سنگھ, کشمیر سنگھ, یہ ایک پوری فائل ہے. یہ فائل جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ایک پاکستانی تھنک ٹینک ہے, پروجیکٹ فار پاکستان ان 21st سینچری. انہوں نے ایک پوری یہ بریف ایک فائل تیار کی تھی کہ پاکستان کے پاس جیلوں میں رہے ہیں وہ بھارتی جن کو پاکستان نے پکڑا ہے. آپ حیران ہوں گے سن کے, اب تو ایک نئی جنریشن ہے ہمارے پاس, ہم تو بہت چھوٹے تھے شاید. ایک وقت تھا جب پاکستان کے شہر شہر میں بالکل اسی طرح دھماکے ہوئے تھے, اور یہ بات ہے 1980 اور 1990 کے شروع کی, جب فیصل آباد, لاہور, کراچی, حیدرآباد, جیکب آباد, کوئٹہ, پشاور, خیبر پختونخوا کے دوسرے شہروں میں جگہ جگہ پہ دھماکے ہوئے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان افغان مجاہدین کو سپورٹ کر رہا تھا اور انڈین اور سوویٹ KGB جو ہے پاکستان میں دھماکے کرا رہے تھے. موسٹلی جو دھماکے ہو رہے تھے پاکستان کے اندر وہ انڈینز کروا رہے تھے, کیونکہ KGB جو ہے وہ مصروف تھے افغانستان کے اندر, تو انڈینز نے اپنی سروسز پیش کی اور اس وقت بڑے لوگ پکڑے گئے انڈینز کے. آپ کو پتا ہے ہم نے ان کا کیا کیا؟ ہم نے ان کو واگا بارڈر تک جا کے جیلوں میں ان کو ہم نے 20-20 سال رکھا کہ ان ثبوت نہیں ہے. پھر ہم نے ان کو واگا بارڈر تک چھوڑا اور ان کو بڑے باضابطہ طریقے سے رہا کر دیا, اور وہ انڈیا جا کے پھر انہوں نے اناؤنس کیا کہ واقعی ہم دہشت گرد تھے, ہم را کے انٹیلیجنس آفیسرز تھے, ہمارا کام تھا, ہم نے سائیکلوں پہ رکھ کے دھماکے کرتے تھے. تو ہمارے پاس یہ جال کا بہت بڑا وہ ہے. اچھا, آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلے انڈینز ہیں, لیکن جو یہ کر رہے ہیں دھماکے تو سارے یا افغانی ہیں یا پاکستانی ہیں, زیادہ تر پاکستانی ہیں. تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ تو اپنے لوگ ہیں, یہ تو انڈینز تو نہیں ہے. کلبھوشن یادو تو نہیں کر رہی ہے, بالکل یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. اور یہ اپنے لوگ جو ہے ہمارے ہاں کیونکہ بڑی تنظیمیں ہیں جنہوں نے بڑی نفرتیں پھیلائی ہیں, اور جب آپ نفرتیں پھیلاتے ہیں تو برین واش تو ہی جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں. لیکن ایک چیز آپ کو میں کلیئر کر دوں, یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا اور وقت میرے پاس کم ہے, یہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا تھا, یہ بات بھی اب ثابت ہو چکی ہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں میں, ہمارے سویلین اور ملٹری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں. 3 یا 4 سال پہلے ایسا ہوا ہے, یہ جو لشکر جھنگوی ہے, یہ جو نفرت پھیلانے والے تنظیمیں ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, سندھ کے اندر بھی موجود ہیں, یہ پاکستان میں نفرتیں پھیلا رہی ہیں. لیکن ان کو جو اسلحہ دینے کا کام اور ٹریننگ کا کام جو ہے وہ افغانستان میں ہو رہا ہے. TTP کی جو پناہ گاہ جو افغانستان میں ہے, وہیں پہ ہی لشکر جھنگوی کے لوگ جو کہ بعد میں اب جا کے لشکر جھنگوی العالمی بن گئی ہے, وہ جا کے وہاں پہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں, اور یہ مل کے کام کر رہے ہیں. BLA والے, TTP والے اور یہ لشکر جھنگوی والے اور اس طرح کے لوگ جو ہیں, اور یہی اعلی کار وہاں بن رہے ہیں. یہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی ملا فضل اللہ کی, جس کے ساتھ یہ ایک بچہ ہے, اب یہ پتہ نہیں افغانی ہے یا پاکستانی ہے, جس نے لاہور دھماکہ کیا جو فارماسیوٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو رہی تھی, جہاں پہ ہمارے 2 سینئر پولیس افسران, SSP آپریشن زاہد گوندل پنجاب پولیس کے اور DIG ٹریفک لاہور کیپٹن ریٹائرڈ احمد مبین زیدی, دونوں شہید ہوئے. یہ ملا فضل اللہ کی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, یہ وہی ملا فضل اللہ ہے جو افغانستان میں اس وقت چھپا ہوا ہے, جس نے لاہور میں جو خودکش حملہ کرنے والا بچہ ہے یہ اس کو بھیجا. یہ وہی ملا فضل اللہ ہے جو APS کا سانحہ اسکول میں آرڈر اس نے دیا تھا, لوگ اس نے بھیجے تھے. اور یہ وہی ملا فضل اللہ ہے جس نے ملالہ یوسفزئی کے اوپر حملہ کروایا تھا, اس کا آرڈر جاری کیا تھا. یہ وہی ملا فضل اللہ ہے جس کی تاریخ ہسٹری میں یہ ہے کہ شاید یہ امریکہ بھی رہ چکا ہے, وہاں پہ کوئی ٹیکسی ویکسی چلاتا تھا یہ کسی وقت میں, پھر یہ واپس آیا اور بعد میں پھر یہ اس میں جو ہے ملوث ہو گیا TTP کے اندر, اور آج یہ انڈینز اور افغان انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے افغان سرزمین پہ. تو یہ تو واضح ہو جانا چاہیے کہ جب لاہور میں جو خودکش حملہ آور ہے اس کے ساتھ ملا فضل اللہ مل رہا ہے, تو یہ چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو لہر ہے دہشت گردی کی, یہ کون کروا رہا ہے. تو جو جال ہے وہ بہت بڑی ہے اور اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے, لیکن تفصیلات جو چیزیں میں نے آپ کو بھی بتائی ہیں یہ بہت واضح ہے. یہ جال بہت بڑی ہے, یہ اس جال سے ابھی تک ہم نمٹے نہیں ہیں, یہ موجود ہے, یہ کسی وقت بھی ایکٹیویٹ ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑی جنگ ہے جو آگے
جا کے چلنی ہے. اور تھوڑا سا میں نے